السلام علیکم۔ نور کتاب کے ساتھ ایک اور روح پرور قسم کی ویڈیو میں آپ کا خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جلال الدین رومی کی مشہور کتاب حکایات رومی کی ایک دلچسپ اور گہری حکایات پر، جس کا عنوان ہے روحانی بیماری۔ رومی اپنی حکایات اور تعلیمات کے ذریعے نہ صرف دنیا کی ظاہری بیماریوں پر روشنی ڈالتے ہیں، بلکہ انسان کے اندر چھپی روحانی کمزوریوں اور بیماریوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، جو ہمارے نفس، اخلاق اور روحانیت کو متاثر کرتے ہیں۔ آج کے اس سفر میں ہم جانیں گے کہ رومی کے مطابق روحانی بیماریاں کیا ہیں، ان کا علاج کیسے ممکن ہے اور کس طرح یہ ہماری زندگی میں امن، سکون اور اخلاقی ترقی لا سکتے ہیں۔ تو چلیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی اکثر یہ کہتا رہتا تھا کہ مجھ سے بے شمار گناہ اور جرم سرزد ہوتے رہتے ہیں، اللہ کے کرم سے مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو فرمانے لگے، ارے بے وقوف، تو صراط مستقیم سے بھٹک گیا ہے۔ تیری مثال اس سیاہ دیگ کی سی ہے جس پر اسی کا رنگ چڑھتا رہتا ہے۔ اسی طرح تیرے اعمال بد نے تیری روح کی پیشمانی بے نور کر دی ہے۔ تیرے قلب پر زنگ کی اتنی تہیں چڑھ گئی ہیں کہ تجھے خدا کے بھید دکھائی نہیں دیتے۔ جو بد نصیب گناہ میں آلودہ ہو اور اوپر سے اس پر اصرار کرے تو اس کی عقل پر خاک پڑ جاتی ہے۔ اسے کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اسے گناہ کے کاموں میں لذت ملنے لگتی ہے۔ وہ شخص گمراہ اور بے دین ہو جاتا ہے، اس میں حیا اور ندامت کا احساس ہی نہیں باقی رہتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر اس شخص نے کہا، آپ علیہ السلام نے بجا فرمایا، لیکن یہ تو بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کا مواخذہ کرتا ہے تو اس کی علامت کیا ہے؟ برگاہ خداوندی سے ارشاد ہوا، میں ستار العیوب ہوں۔ البتہ اس کی گرفت کی ایک واضح علامت یہ ہے، یہ نماز روزے کی پابندی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں بھی مانگتا ہے اور نیک عمل بھی دکھاوے کے لیے کرتا ہے، لیکن اس کی روح کو ان عبادتوں اور نیکیوں سے ذرا برابر بھی لذت نہیں ملتی۔ ظاہر میں اس کی عبادت اور نیکیاں خشوع و خضوع سے لبریز ہیں، لیکن باطن میں پاک نہیں۔ اس کو کسی عبادت میں بھی روحانی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے درخت میں اخروٹ تو ان گنت لگے ہوں مگر ان میں مغز نہ ہو۔ عبادت اور نیکیوں کا پھل پانے کے لیے ذوق درکار ہے۔ جب اس شخص کو اپنے باطن کا پتہ چلا اور اپنی روحانی بیماری معلوم ہوئی تو وہ بہت حیران و پریشان ہوا۔ انسان اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس کی بدعملی اور غلط کاری پر اس کی گرفت نہیں ہوتی۔ گرفت کا انداز مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ دوستو، اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ روحانی بیماریاں بھی ظاہری بیماریوں کی طرح انسان کو کمزور کرتی ہیں۔ اگر ہم اپنے اندر کے نفس، حسد، گھمنڈ اور بہت سی روحانی بیماریوں کو سمجھ کر ان کا علاج نہ کریں تو یہ ہماری زندگیوں میں سکون اور راحت کو مٹا سکتی ہیں۔ رومی اپنی حکایات کے ذریعے ہمیشہ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اپنے اندر جھانکنا اور اپنی روحانی حالت کا علاج کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ روح پرور کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور نور کتاب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جلد ہی ہم آپ کے لیے اور بھی حکایات اور روحانی تعلیمات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ حافظ۔